مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کا یہ مقدس درس قرآن کا اجتماع بعنوان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مخلصین اہل ایمان اہل سنہ نے الحمدللہ قرآن و سنت کی آگاہی حاصل کرنے کے لیے یہ مبارک اجتماع منعقد کیا۔ اللہ تمام بزرگوں کو، بانئین کو، منتظمین کو قرآن و سنت کی تبلیغ اور نشر دین اور امت تک انہیں دین کی بنیادی باتیں پہنچانے کا جو یہ جذبہ ہے اس پر اعلیٰ اجر عطا فرمائے۔ علماء کرام موجود ہیں، سادات موجود ہیں، میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا سلامت حنفی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ آپ موجود ہیں، ہمارے حضرت قبلہ سید عبدالسمیع صاحب موجود ہیں، علامہ صاحب قبلہ موجود ہیں۔ اللہ تمام علماء سادات کو صحت اور ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج دیکھیے بڑا خوبصورت اتفاق ہے کہ ربیع الاول شریف کا چاند بھی نظر آ گیا، اور ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ یعنی شروع ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا یہ مبارک مہینہ جس میں میرے اور آپ کے آقا اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو اللہ نے ہمیں انہی کے دامن کرم کے حوالے کیا۔ اللہ رب العالمین اس کے صدقے ہمیں حضور کی دی ہوئی شریعت پر کامل عمل کرنے کی اور آپ کی ذات سے کامل محبت و تعظیم اور آپ کی ہر نسبتوں کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، ادھر سورہ توبہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں ہیں۔ اگر آپ اس کو شریعت کی معلومات کے حوالے سے دیکھیں تو بے مثال یہ دو آیتیں ہیں۔ ایک مسلمان کو اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے نبی سے متعلق جو ضروری باتیں جاننا ضروری ہے، اس اعتبار سے یہ آیت بڑی شاندار ہے۔ اگر آپ اس کو روحانیت اور اپنی باطنی کسی مرض کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بڑا باکمال شفا، ذہنی سکون اور ہر قسم کے شر سے تحفظ کا بھی حصہ موجود ہے۔ تو گویا کہ یہ آیت اس اعتبار سے تینوں جہتوں کو لیتی ہے، اور ایک مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے نبی کریم علیہ السلام کے تعارف کو حاصل کرے۔ کیونکہ دیکھیے میں ایک بات عرض کروں آپ کے سامنے، اسلام سے وہ ضروری باتیں میرے بھائیوں جو ہم تک پہنچتی ہے، جس کو تسلیم کرے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا، ان میں سے اگر کسی چیز کو چھوڑ دے، چاہے جہالت سے چھوڑے یا اللہ معاف فرمائے جان بوجھ کر چھوڑے، تو کسی صورت میں بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام سب سے، ایمان اور اسلام یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اسی لیے انسان پیدا ہوا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارے علماء نے معنی کیا ہے عبادت کا یعرفون، یعنی اپنی پہچان کے لیے۔ تو رب کی پہچان کہاں سے پتہ چلے گی؟ دین اسلام سے، جناب رسول اللہ سے، قرآن مجید سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک مسلمان چاہے وہ بالکل ان پڑھ سے ان پڑھ ہو یا بڑے سے بڑا عالم ہو، جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ یہ بات ابتدائی طور پر جاننا اس کے لیے انتہائی نمازوں کی طرح فرض ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو قبول کرنے سے میں مومن ہوتا ہوں اور ان کا لحاظ پوری زندگی مجھے کرنا ہے، اور اس میں اگر کوئی کمزوری ہو جائے، معاذ اللہ انکار ہو جائے، تو بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسی باتوں کو شریعت کی ٹرمینالوجی کے اندر، اصطلاح کے اندر ضروریات دین کہتے ہیں، ضروریات دین کہتے ہیں۔ یعنی ضروریات دین سے مراد اس میں وہ باتیں آتی ہیں کہ جن کو قبول کیے بغیر بندہ مسلمان ہوتا ہی نہیں۔
اور معاذ اللہ اس حالت میں مر گیا تو دائمی جہنمی ہے، الیاذ باللہ۔ ضروریات دین وہ باتیں اس میں ہوتی ہیں جن کو قبول کرنا لازم ہے، قبول نہیں کیا تو گیا، اور قبول کر لیا تو مومن ہو گیا، دنیا بھی خیر سے گزر گئی اور آخرت بھی خیر سے۔ تو اس کو بنیادی عقائد کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ اس کی دوسری ایک تعریف میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ کہیں گے یہ اتنی ضروری کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ بات قرآن کی واضح آیتوں سے آ رہی ہوتی ہے، نبی کریم کی متواتر احادیث سے آ رہی ہوتی ہے، اور آج تک امت نے اسی معنی کو سمجھا ہوا ہوتا ہے۔ تو قرآن کی واضح آیات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث صحیح، اور 14 صدیوں سے امت نے وہی سمجھا ہے۔ تو جو بات شریعت کی، قرآن کی واضح آیات سے ترجمہ پڑھنے سے سمجھ میں آ گئی، رسول اللہ کی حدیث سے سمجھ میں آ گئی، اور امت نے اس کے ترجمے کو سمجھا، اور اس پر ساری امت اکٹھا ہو گئی کہ اس کا یہی معنی ہے، اس کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ جیسے اللہ رب العالمین کا ایک ہونا اور ایک ہونا۔ کیونکہ میں نے تھوڑا علمی بنیاد اس لیے باندھی ہے تاکہ ہم کچھ آگے کا جتنا علم ہے تو تھوڑا آگے مزید بڑھ کر سمجھ سکیں۔ یہ وہی باتیں ہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں، یہ وہی باتیں ہیں جس کو بچپن سے ہم مدرسے میں پڑھ رہے تھے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا فرشتوں پر، میں ایمان لایا کتابوں پر، میں ایمان لایا رسولوں پر، میں ایمان لایا قیامت کے دن پر۔ یہ ساری چیزیں، یہ ضروریات دین ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے بولیے؟ ضروریات دین ہیں۔ ان میں سے یہ بیان میں الگ الگ ہیں۔ دیکھیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان 2، کتابوں پر ایمان 3، رسولوں پر ایمان 4، قیامت پر ایمان 5، اور بھی چیزیں۔ تو یہ گنتی میں 5 ہیں، قبول کرنے میں 1 ہے۔ اس کو ذرا سنجیدگی سے سمجھیں۔ یہ گنتی میں 4، 5، 6، 7 ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، فرشتے خدا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ رسولوں پر ایمان، رسول جو ہے وہ خدا نہیں ہے، عز اسمہ۔ تو یہ دیکھیں ذات کے اعتبار سے سب الگ الگ ہیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ اب یہ 6-7 چیزیں دیکھیں، یہ اپنے وجود میں بھی الگ الگ ہیں اور تعداد میں بھی الگ الگ ہے۔ یہ تعداد اور وجود میں میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، بڑے بڑے بھائیوں ہے الگ الگ، لیکن اس قبول میں یہ ایک ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب اس کا کیا مطلب قبول میں ایک ہے؟ یعنی ایک بندے نے خدا کو مانا، فرشتوں کو نہیں مانا، کافر ہو گیا۔ خدا کو تو مان لیا نا بھائی، فرشتوں کو بھی ماننا ضروری تھا۔ اچھا، ایک نے خدا کو بھی مانا، فرشتوں کو مانا، رسولوں کو نہیں مانا، پھر کافر ہو گیا۔ بھائی خدا کو تو مان لیا نا، اچھا ایک نے خدا کو بھی مانا، رسول کو بھی مانا، کتابوں کو بھی مانا، قیامت کے اندر کفر ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں ایک چیز چھوٹنے سے سب چلے جاتے ہیں، تو پتہ چلا یہ بیان میں مختلف ہیں، سمجھانے کے لیے قبول میں ایک ہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کہیں گے اتنا سیریس ٹاپک کیوں ہے یہ؟ ہم نے کہا اس لیے کہ کیوں فرشتوں کا انکار کر دے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا، کیوں رسولوں کا انکار کر دے؟ اچھا میں یہ پوچھتا ہوں تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی خدا کو تو مان لیا نا اور ایک مان لیا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کو مانا ہے تو کہاں سے مانا ہے؟ کیسے پتا چلا کہ اللہ ہے؟ اور کیسے آپ کو پتا چلا کہ خدا ایک ہے؟ صحیح پتا چلا، کہاں سے پتا چلا؟ تو آپ یہی کہیں گے قرآن کی واضح آیتوں سے۔ تو ہم نے کہا اس نالج کے بھی انفارمیشن وہیں سے آ رہی ہے۔ تو یہ میں نے چاروں طرف سے میرے بزرگوں بھائی اور سنجیدگی کے ساتھ، کیونکہ عقیدہ ہے تو میں نے کھول دیا۔ یہ بات ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ اگر وہ مومن ہے، کبھی اس نے عقیدے کے خلاف بات نہیں کی، یہ ذرا بڑی سنجیدگی سے سمجھ لیا۔ تقریر تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ذرا اس کی بنیاد میں اور آپ سمجھے تاکہ ہمارے اندر سنجیدگی، علم اور بڑھ جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی ایک بندہ مسلمانوں کے گھر ہوا، پیدا ہوا، کلمہ شریف بھی پڑھا، کبھی اس سے کفر سرزد نہیں ہوا، کبھی اس سے ان چیزوں کا انکار نہیں ہوا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، تو گناہگار ضرور ہوا۔ کیونکہ اتنا علم تو ہر مسلمان کو حاصل کرنا فرض ہے کہ کفر کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے۔ مانا کہ اس سے کفر کبھی نہیں ہوا، الیاذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، وہ مسلمان ہی دنیا سے گیا، لیکن اس پر یہ گناہ ضرور رہا کہ اس نے یہ علم کیوں نہیں حاصل کیا۔
یہ موٹی موٹی باتیں کیوں نہیں یاد کی کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے، کن چیزوں سے ایمان بنتا ہے، کن چیزوں کے انکار سے معاذ اللہ اس میں سستی کرنے سے بندہ کفر کی طرف جاتا ہے. تو یہ چیزیں جاننا لازم اور ضروری ہے. اسی کو حدیث میں کہا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر یہ علم حاصل کرنا فرض ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری مبارک تنظیم دعوت اسلامی دیگر تنظیمیں مدرسہ بالغان لگاتی ہیں کہ آپ آئیں اور پہلے جو دین کے ضروری علم ہے، شرعی علم ہے، جو علم فرائض علم ہے وہ حاصل کریں. تو یہ میں نے بات آپ کے سامنے پیش کر دی. آگے چلتے ہیں. اب اللہ رب العالمین جل وعلا کو ایک ماننا، اللہ کو ماننا، ایک ماننا، کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، اس پورے مجموعے کو دل سے قبول کر کے زبان سے اعلان کرنا، یہ ہے ایمان. آخر میں آپ کہتے ہیں تصدیق کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. پہلے وہ 7-8 چیزیں آپ ذکر کر دیتے ہیں، پھر آخر میں آپ کہتے ہیں اقرار باللسان، میں نے زبان سے اس کا اعلان کر دیا، وہ تصدیق بالقلب، اور جو زبان نے بولا ہے دل نے اس کو سچ ہی جانا ہے. تو یہ تمام چیزیں جب ملتی ہے تو میرے دوستوں بزرگوں ایمان قائم ہوتا ہے. اچھا، کیونکہ آج کا موضوع ہمارا میلاد النبی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو میں صرف ایک ہی ٹاپک کو لوں گا. اس میں ایک چیز ہے رسول پر ایمان، یعنی حضور علیہ السلام پر ایمان، اور جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب پر ایمان. صرف یہ نہیں ہے کہ صرف میں نے رسول پر ایمان لایا، پھر رسول کے ساتھ جو ضروری چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان ساتھ میں ہوگا. جیسے ان کی تعظیم پر ایمان، ان کی محبت پر ایمان، ان کے احترام پر ایمان، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان. جب ہم حضور علیہ السلام کو رسول اور نبی مانتے ہیں تو اسی درجے میں ہم نے حضور کی تعظیم بھی اسی درجے پر آ جاتی ہے. محبت یعنی تعظیم جس نے چھوڑا تو وہ ایسے جیسے اس نے رسول مانا ہی نہیں ہے. جس نے محبت کو چھوڑا سرے سے تو وہ ایسے جیسے اس نے رسول کو مانا ہی نہیں ہے. جس نے رسول اللہ کی ختم نبوت کو چھوڑا تو وہ ایسے جیسے رسول اللہ کو مانا ہی نہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں نے کہا بتائیے، اگر کوئی خدا کو تو مانے لیکن ایک نہ مانے تو مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا. اس لیے کہ خدا کو ماننے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی اصل شان جو اس کے ساتھ ایک کے ساتھ مانے. اسی طرح رسول کو رسول ماننے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی تعظیم اور ختم نبوت کے ساتھ ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ آپ سے کبھی دیکھتے ہیں کہ منکرین ختم نبوت کے خلاف ساری امت کھڑی ہو جاتی. تو کس وجہ سے کھڑی ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ دعویٰ اسلام کا کر رہا ہوتا ہے. وہ اگر دعویٰ غیر مسلم ہونے کا کرتا تو وہ جو بھی بولتا رہتا منہ سے ہمیں کیا غرض ہے، لیکن وہ خود کو اسلام کے طور پر ریپریزنٹ کرتا ہے اور حضور کو آخری نہیں مانتا ہے. تو ہم اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ چوری کر رہا ہے، اس لیے کہ حضور کو آخری نہ مان کر بندہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک بند کہ بھائی رسول کلمہ تو پڑھ ہی رہا ہے نا. تو میں نے کہا یہ موضوع اگر ابھی بھی دماغ میں نہیں جا رہا اور موٹا لگ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے، تو ایک بندہ مارکیٹ کے اندر آ کے کہ میں خدا کو مان رہا ہوں لیکن ایک نہیں مان رہا، معاذ اللہ. اب وہ خود کو مسلمان بھی کہہ رہا. اب اگر خود کو غیر مسلم کہہ رہا تو آپ بولے جو بک رہا بکتے رہے، ہم کو کیا کرنا ہے. لیکن وہ خود کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور پھر کہہ رہا ہے میں اللہ کو مان رہا ہوں لیکن ایک نہیں مان رہا، تو اس پر تو آپ بولیں گے نا بھئی یہ غلط کر رہا ہے، اس نے خدا کو مانا ہی نہیں. تو چار سمجھانے کے حاجی صاحب کیسی بات کرو، کلمہ تو پڑھ ہی رہا ہے. تو آپ کہہ رہے اللہ تو کر رہا ہے یہ تو آپ نے. تو بھائی اللہ اللہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی اصل شان کے ساتھ مانا جائے کہ وہ ایک ہے. جب ایک ہی نہیں مانا تو ایسے جیسے اس نے خدا کو نہیں مانا، اسی طرح حضور سے محبت اور تعظیم اور ختم نبوت کو نہیں مانا تو پوری زندگی رسول رسول کہتے رہے، ایسے ہی جس نے اس نے رسول کو نہیں مانا. ذرا میچیور ہو کر میں نے تھوڑا کھلا ہے آپ کے سامنے اس موضوع کو، تو آپ کو پتہ چل جائے یہ کتنا احتیاط والا موضوع ہے اور یہ کتنے احتیاط والا عقیدہ ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، آگے نہیں چلتا. ابھی دوسری بات کرتے ہیں. یہ تو ابتدائی بحث ہے کیونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ دین سیکھنے کا مہینہ ہے، علم دین سیکھنے کا مہینہ ہے. حضور کی آمد کا مہینہ ہے تو حضور علیہ السلام کو ہم الحمدللہ رسول یقین کرتے ہیں. تو پھر یہ پورا مہینہ ہم نے لگانا ہے کہ رسول اللہ، جب ہم حضور کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں اور ایمان لا رہے ہیں، تو پھر کیا کیا چیزیں آپ کے لیے آپ کے رسول ہونے کے ساتھ ہم پر سمجھنا ضروری ہو جاتی ہے.
تو یہ ٹائم پھر اس مطالعے میں لگایا جائے تاکہ ہم عقیدہ رسالت کے حوالے سے کہیں غلطی نہ کر جائیں، کہیں بے ادبی نہ کر جائیں، کئی ایگنورنس نہ کر جائیں، کئی بے توجہ ہی نہ کر جائیں۔ زندگی بھر سمجھتے رہے داڑھی ٹوپی پہن کر کے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن پتہ چلا بنیادی چیزیں چھوٹ رہی ہے۔ تو یہ شور شرابہ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کا مہینہ نہیں ہے، خود کو کامل حضور کی عشق میں لا کر حضور کا غلام اور کامل عاشق رسول اور مومن بننے کا مہینہ ہے۔ اب میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کیونکہ موضوع ہمارا میلاد النبی ہے، تو یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ عقیدہ سمجھنا، ایمان، ضروریات دین، یہ کتنا ضروری اور لازم ہے۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے پروگرامز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پروگرام ہوتے ہیں۔ یہ ٹائٹل ہے، ظاہر سی بات ہے آپ گھر میں بھی کوئی دعوت رکھتے ہیں تو اس کا عنوان تو کچھ رکھتے ہیں، کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا۔ آپ بولیں کہ بھئی گھر میں دعوت ہے تو آپ کی بڑی بہنیں، پھوپھیاں، بڑے بزرگ کہ کیوں ہیں، بس ہیں بابا کیوں ہے، تو اسی لیے ہر کام کا ایک عنوان ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی خوشی ہے تو آپ شادی ہو تو شادی لکھ دیتے ہیں، عقیقہ ہے تو عقیقہ لکھ دیتے ہیں، ولیمہ ہے تو ولیمہ لکھ دیتے ہیں۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی عنوان ضرور ہوتا ہے۔ تو اہل محبت جب حضور کی شان اور عظمت کو ذکر اور قرآن کی آیتوں کو چن چن کر جو حضور کی شان میں اتری ہے اس کو بیان کر کے حضور کی شان کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا اور حضور کی اس عظمت کو سن کر اپنے دل میں حضور کی تعظیم اور محبت کے جذبے کو بڑھاوا دینا جو آپ کی رسالت کے لیے ضروری ہے، تو ایسی مجلس کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ یہ اس کی شریف۔ اب کوئی پوچھے کہاں لکھا ہوا تو میں نے کہا بھائی تو خود ڈھونڈ لے، کہاں نہیں لکھا ہوا۔ آج تک ہم اسی میں پھنسے ہوئے، میلاد کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا یہی ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے، بڑی سنجیدگی سے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں آپ کے سامنے، کہ جب ہم نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کا کلمہ پڑھنے سے میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، جو چیزیں ہم پر لازم ہوتی ہیں وہ حضور کا ادب، حضور سے محبت۔ اب ادب و محبت تو جب آئے گا جب ہم حضور کو جانیں گے، صرف جاننے سے ادب نہیں آتا جب تک ان کے کمالات نہیں جانیں گے۔ تو ایسی مجلس جس میں حضور کے کمالات قرآن و حدیث سے پڑھ کے سنائے جائیں، جس سے بندے کے دل میں مقام آتا ہے، او اب تو میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی۔ جب دل ان آیات کو سن کر کے رب آپ کی شان بیان کر رہا ہے تو دل کہہ ہوتا ہے بھائی سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا ہے۔ جب یہ سطح، تو یہ جو پریکٹس حضور کے عشق کی ہوتی ہے، قرآن کو پڑھ کر توجہ ہے، اور حضور کی معرفت اور سمجھ کی جو پریکٹس اور مشق جہاں دلائی جاتی ہے، اس پریکٹس اور مشق کی مجلس کو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ اب اگر یہ بدعت ہے تو دین کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ میلاد بدعت ہے، تو آپ کو پتا ہے میلاد کیا ہے؟ خدا کی قسم ان کو پتہ ہی نہیں میلاد کیا ہے، ورنہ وہ جرت کبھی نہیں کرتے۔ میں نے آپ کے ساتھ سمپل بات کی ہے، یعنی حضور سید عالم کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ حضور کی تعظیم ہم پر فرض ہوتی ہے، تو تعظیم میں آپ کا ادب کب کروں گا؟ میں آپ مجھے جانتے ہیں، جان لیا تو جاننے سے تو برابری پیدا ہوتا ہے، ہاں تم تو میں بھی، انتم رجال و نحن رجال، تم انسان ہو تو میں بھی انسان ہوں، اس میں کون سی بڑی؟ لیکن جب میں آپ کی قدر کو جانوں کہ آپ نے حج بھی کیا، آپ سخی بھی ہیں، آپ بڑے بزرگوں سے وابستہ بھی ہیں، تو میرے دل میں احترام آتا چلا جائے گا کہ یہ نسبتیں تو میرے پاس نہیں۔ تو میں صرف جاننے کے ساتھ جب آپ کے کمالات جانوں گا تو پھر ویسے نہیں ملوں گا، پہلے ایک ہاتھ ملاتا تھا اب دو ہاتھ ملاؤں گا، پہلے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرتا تھا اب جھک کر کروں گا، یہ ادب۔ تو لہٰذا جناب رسول اللہ پر ایمان تو لے آئے، لیکن جب تک ان کے کمالات اور شان کو نہیں جانو گے تو محبت کوئی ہول سیل کی دکان پر نہیں بکتی، وہ اس طریقے سے پیدا ہوتی ہے اور وہ واجب ہے، وہ محبت تعظیم لائے گی۔ تو یہ عمل کہاں ہوگا مولانا صاحب؟ ہم نے کہا یہ پریکٹس جہاں دلائی جاتی ہے اسی کو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ میری بات کو منفی طور پر نہ لیا جائے، میں امت کی ترجمانی کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں یہ عنوان کتنا ضروری ہے۔ اب آپ میں سے کئی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، اور کچھ دوست نادانی میں لگے ہوئے ہیں کہ جناب جو ہے کہ یہ کہاں پر ہے۔ میں نے ایک بندے سے ایسی پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم میلاد نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ کی مرضی ہے، یہ میں رائے پیش کر رہا ہوں، فرقہ واریت نہیں۔ بات ہے بندہ جب اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو رائے ڈسکس ہوتا ہے نا، بھائی یہ رائے بھی آ رہی ہے، یہ بھی آ رہی ہے، یہ بھی ریس، تو ہم اس کا تھوڑا ایک اینالائز کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں،
تو میں یہ نہیں کہ میں کسی کو ہیٹ کر رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں، ایسی جنرل بات کر رہا ہوں آپ سے. ایک شخص سے میں نے، کیونکہ ظاہر سے ہم پڑھنے پڑھانے سے علامہ کے ساتھ کا تعلق، ہمارا تعلق ہے، تو لوگ ملتے رہتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو اس تناظر میں بات کر رہا ہوں. لوگ علماء سے پوچھتے ہیں، تو وہ کہنے لگے جناب میں تو میلاد نہیں کرتا، نہ میں میلاد کو جانتا ہوں. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے رسول اللہ کو تو جانتے ہیں آپ؟ کہنے لگے وہ تو آپ مسلمان ہیں، تو حضور کو نہیں جانیں گے تو کیسے ہوگا؟ تو میں نے کہا حضور علیہ السلام سے محبت تو کہنے لگے وہ تو ضروری ہے، وہ تو ضروری ہے. تو ہم نے کہا محبت کہاں ملتی ہے؟ کہنے لگے وہ تو ملتی تھوڑی ہے. تو میں نے کہا بھائی کسی دکان سے ملتی تو آپ بتا دیں، میں چلا جاؤں وہاں سے لے لوں. یا کسی چیز کو کھانے سے آ جاتی ہے تو بتا دیں. انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ کوئی مادی چیز نہیں، یہ فیلنگ ہے، یہ تو دل کی. تو میں نے کہا دل تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاتھ منہ کوئی چیز میرے ہاتھ میں آ سکے وہ تو میں عمل میں کر سکتا ہوں، دل کو میں کیسے راغب کروں؟ کہتے ہیں اس کا ایک الگ پروسیس ہوتا ہے. تو میں نے کہا کیسے؟ آپ نے خود کہا کہ نبی سے محبت ضروری ہے. تو کہنے لگے کہ محبت اس کی ہوتی ہے کہ جب بندہ کسی کے کمالات کو جانتا ہے، حسن کو جانتا ہے، علم کو جانتا ہے، والدین کو جانتا ہے، اس کی شان کو جانتا ہے، اس کے مرتبے کو جانتا ہے. تو میں نے کہا پھر وہ تو آیات قرآن کے اندر موجود ہے ساری. کہنے لگا ہاں موجود ہے. تو میں نے کہا پھر تو جمع ہو کر پھر وہ شانیں بتانی پڑے گی نا، تاکہ لوگوں کو حضور کا کمال پتا چلے، بڑائی پتا چلے، تو دل کے اندر عقیدت و محبت پیدا ہو. کہنے لگا ہاں وہ تو ہوگی. تو میں نے کہا پھر اگر لوگ زیادہ ہو جائے تو مائک لگانے کی اجازت ہوگی؟ کہاں اس کی بھی اجازت ہوگی. تو میں نے کہا پھر تھوڑا کیونکہ حضور کا ذکر ہے تو پھر ایک خوشی کا منظر ہے تو تھوڑے کچھ روشنی تھوڑی زیادہ کرنے کی اجازت. کہنے لگا وہ بھی سمپل ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، وہ تو ہوگا، ظاہر سی بات ہے محبت میں کر رہے ہیں، رسول اللہ کے عشق میں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جب 2-2.5 گھنٹہ لوگوں کو بٹھائیں گے تو پھر کھانا بھی کھلائیں گے. کہاں ہے؟ تو میں نے کہا اور کیا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے. تم اس کو جذباتیت میں یا فرقے میں نہ سوچا جائے. توجہ ہے آپ اس کو جذباتیت اور فرقے میں. اب میں تیسرے مرحلے میں چلے جاؤں. ضروریات دین میں نے آپ کو بتا دیا. یہ دوبارہ تقریر سن لیجیے گا، ٹھہر کے سن لیجیے گا، تاکہ آپ اپنے گھر والے، اپنے دوستوں کو کسی کو ایکسپلین کر سکیں، کنوے کر سکیں، پہنچا سکیں. اور کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اگر اپنے کسی دوست کو بغیر اس کو نیچا دکھائے صرف پہنچا دیں اور اس کے دل میں ادب پیدا ہو جائے، اور وہ نادانی، میں نے پہلے کہا نادانی میں غلط بات کر کے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس چیز کی نفی کر رہا ہوں کتنا بڑا میں انکار کر رہا ہوں، میں کس ذکر کو روک رہا ہوں. تو یہ میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے کر دی. ایک تو ضروریات دین کی میں نے بات کر دی آپ کے سامنے میرے بزرگوں. دوسرا یہ کہ یہ محفل کا عنوان ہے محفل میلاد، اور محفل میلاد سے مراد مثلا میں ایک ملک میں گیا، میں اس کو اور تھوڑا اور نرم کر دوں تاکہ یہ دوسرا حصہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے. میں ایک ملک کے اندر گیا، اس میں کچھ علماء میرے پاس آئے، وہ تھوڑی ان سے علمی گفتگو ہوئی، عمر میں مجھ سے زیادہ تھے، بڑے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں مولانا صاحب آپ یہاں پاکستان سے آئے، ہم 40-45 سال سے یہاں پر دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور آپ کا ہم نے پمفلیٹ دیکھا تھا کہ جس میں میلاد النبی جس طرح ہمارے بھائیوں لکھا ہے، تو آپ کا نام دیکھا تو آپ کو ٹی وی پر بھی دیکھا ہے، فیس بک پر بھی دیکھا ہے، اور آپ ہیں پاکستانی. تو اس جذبے سے یعنی ملک میں ہم آئے آپ سے ملنے کے لیے. تو وہ آ کر بیٹھ گئے. میں نے کہا بیٹھے. چائے پر ہم بیٹھے، چائے پینے لگے. تو مجھ سے کہنے لگے دراصل میں ہماری تو زندگی گزر گئی ہے یہاں پر قرآن و سنت پڑھاتے ہوئے اس ملک کے اندر، غیر مسلموں کا ملک ہے، تو 40 سال سے میں نے لوگوں کو قرآن بھی پڑھایا، تفسیر بھی پڑھایا. میں نے کہا بڑا اچھا کام کیا. لیکن کہنا کنفیوژن یہ ہے، موبائل سے مجھے اپنا پمفلیٹ نکال کے دیکھا، یہ کنفیوژن یہ ہے کہ یہ میلاد النبی لکھا ہوا ہے نا، آپ جس پروگرام میں آئے یہ مجھے قرآن میں کہیں نہیں ملا. ایک نیا میں دوسرے اینگل سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایک تو میں نے سمجھا دیا ہے، لیکن اب بھی اگر میرا دوست نہیں سمجھ پا رہا ہے، نہیں وہ تو سمجھ پا رہا ہے، شاید میں نہیں سمجھا پا رہا ہوں، تو اب میں دوسرے اینگل سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگے میں نے 40 سال قرآن کی تفسیر پڑھائی، دین پڑھایا، لیکن مجھے نہ قرآن میں، یہی سوال ہوتا نہ قرآن میں میلاد ملا، نہ حدیث میں میلاد ملا، تو یہ آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں عرض کروں آپ سے. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے میلاد کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا پہلے آپ کو پتا ہے کہ میلاد کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا پھر طریقہ یہ کہ پہلے اس چیز کو جانیے پھر ڈھونڈیے. اب میں رف ٹف اردو والی بات نہیں کر رہا، بالکل سنجیدگی میں آپ سے بات کر رہا. میں نے ان سے کہا کہ آپ جس کو ڈھونڈ رہے تو اس کو آپ جانتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا وہ ملے گا کیسے؟ اگر میں گلف مارکیٹ میں آ جاؤں اور مجھے جس سے ملنا ہے وہ مجھے پتہ ہی نہیں، تو سب دکانوں پر جاؤں تو لوگ کہیں گے بھائی، تو پہلے جس چیز کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہے، اس کی لاجک آپ کو پتہ ہے، اس چیز کو آپ جانتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا 40 سال لگانے کے بجائے 40 سیکنڈ اس میں لگاتے کہ میلاد کیا ہے، تو پھر آپ کو وہ ہر جگہ نظر آتا. اس لیے کہ محفل میلاد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے
محبت اور تعظیم کے دل میں جذبے کو بڑھاوا دینا، اور اس کے بڑھاوے دینے کے لیے قرآن و سنت میں جو مقام مصطفیٰ ذکر کیا گیا ہے اس کو سن کر کے میرے مالک نے یہ شان بیان کی ہے، اور اپنے دل میں حضور کی محبت اور تعظیم کو پیدا کرنا، کبھی حضور کے خاندان مبارک کا ذکر کرنا، کبھی ورفعنا لک ذکر کہہ کر آپ کی شان کو سمجھنا، کبھی ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی کی آیت کو پڑھ کر سمجھنا، کبھی ان اعطیناک الکوثر کو لے کر سمجھنا۔ تو میں نے کہا ان آیات کے ذریعے حضور کے مقام و عظمت کو سمجھ کے عشق کو لانا، حضور کی تعظیم کو لانا، یہ میلاد۔ کہ لگا اچھا تو میلاد حضور کی تعظیم کو پریکٹس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی حضرت۔ اب بتائیے کہ وہ قرآن کے کس آیت میں نہیں ہے اور حدیث میں کہاں پر نہیں ہے؟ کہ لگا میں اپنی اصلاح کرتا ہوں۔ میں نے کہا بہت شکریہ، حق قبول کر لینا چاہیے۔ تو یہ محفل ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا دو باتیں ہو گئی، تیسرے عنوان پر ہم چلتے ہیں جو ہمارے وہاں بہت زیادہ تشویش ہے۔ نہیں یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ قرآن ہے، سنت ہے، یہ سارے معاملات ہیں، یہ درست ہیں، لیکن اس کا کوئی اور بھی تو ٹائٹل آپ رکھتے ہیں، آپ نے میلاد ہی کیوں رکھا؟ یہ بھی ایک سوال ذہن میں ریز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی میں اگر آپ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اگر آپ 100 سوال بھی بنائیں تو اس کے جوابات دیے جائیں گے بغیر کسی تنگی کے۔ انہوں نے کہا میں تو یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ جناب حضور کی محبت فرض ہے، حضور کی تعظیم فرض ہے، اور اس محفل کے اندر حضور کے مقام و مرتبے کو سکھایا جاتا ہے، تو بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اس کو میلاد ہی کیوں کہتے ہیں؟ آپ اس کو، میں نے آپ کوئی اور عنوان رکھ لیں۔ آپ کو اگر عنوان پر اختلاف ہے تو آپ کوئی اور عنوان رکھ لیں، مجھے تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور میں نے کہا دیکھیے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ ختم نبوت نام کیوں رکھتے ہیں، آپ عظمت قرآن نام کیوں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لیلۃ القدر نام کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ صحابہ کے دور میں کوئی بھی پروگرام اس ٹائٹل کے نام سے نہیں ہوا، اس نام سے نہیں ہوا، تو میں نے کہا اس کا جو آپ جواب بنائیں گے وہی جواب میلاد النبی کا بن جائے گا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ میلاد النبی کا جو یہ باقاعدہ طور پر یہ حصہ ہے، یہ امت نے خود سے اڈاپٹ نہیں کیا، بلکہ احادیث میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور حضور علیہ السلام کی قبائل کا ذکر ہوتا ہے تو محدثین، یعنی وہ محدثین جنہوں نے احادیث کو کمپائل کیا ہے، وہ اس کا ٹائٹل کیا دیتے ہیں؟ آپ جامع ترمذی شریف میں آ جائیں، جامع ترمذی شریف حدیث پاک کی بڑی مشہور کتاب ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، یہ امام بخاری کے شاگرد تھے۔ میں نے پہلے کہا کہ عام جلسوں سے ہٹ کر ہم کچھ علمی گفتگو کریں گے تاکہ ہمارا علم تھوڑا آگے بڑھے۔ آپ سارے اہل علم ہیں، تاجر ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ تاکہ اس موضوع پر اگر آپ جامع ترمذی شریف کھولیں تو جامع ترمذی شریف کے اندر اگر آپ حضور علیہ السلام کے فضائل کے باب میں آئیں گے تو باقاعدہ طور پر، آج تو آپ کو کسی کتاب اور لائبریری جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، ابھی گوگل پر لکھیں ساری کتابیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی انفارمیشن آپ کے ٹچ پر موجود ہے۔ تو جامع ترمذی شریف، آپ ترمذی نہ بھی لکھیں، یہ الفاظ صرف لکھ دیں آپ کہ باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا چیپٹر، تو آپ کے سامنے جامع ترمذی کھل جائے گی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضور علیہ السلام کی پیدائش کے دن کہ سرکار کون سے سال پیدا ہوئے تھے، کیا واقعہ ہوا تھا، کیا سلسلہ تھا، تو اس کا ٹائٹل عنوان کیا رکھا ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے کہنے لگے اگر سیرت النبی رکھ دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا مجھے تو کوئی حرج نہیں، میں تھوڑا آگے بڑھ رہا ہوں، بات میں کر چکا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ اگر سیرت النبی مولانا رکھ دیا جائے تو میں نے کہا مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں نے کہا سیرت کہتے ہیں بندے کی بائیوگرافی کو، اور بائیوگرافی برتھ سے شروع ہوتی ہے، یعنی ایک بندے کی عملی زندگی کہ وہ لوگوں سے کیسے ملتے تھے، کیسی باتیں کرتے تھے، کیا کہتے تھے، یہ بات کا پوشن ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی عام زندگی کے اندر بڑا اچھا گزرا ہو لیکن اس کا خاندان اچھا نہ ہو، اس کے پیدائش کے مراحل کوئی ایسے حسین یا بہت عزت والے نہ ہو، تو اس کی زندگی کے اس پہلو کو آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ وہ ہیں کہ جن کی عملی زندگی بھی با کمال ہے اور پیدائش بھی کرامت والی ہے، تو لہٰذا سیرت شروع ہونے سے پہلے برت اور میلاد ہوتا ہے، اور پھر وہ میلاد بھی اعلیٰ ہے اور حضور کی سیرت بھی اعلیٰ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مثلا دیکھیے، میں کراچی یونیورسٹی یا کسی یونیورسٹی میں گیا تو وہاں میرے پاس ایک طالب علم جذبات میں کتاب اٹھا کر لایا،
اور کتاب لا کر میرے آگے رکھا. اس نے کہا یہ دیکھیے جناب، یہ سیرت النبی کی کتاب ہے، اس میں میلاد کہاں پر ہے؟ یہ حضور کی زندگی ہے. تو جب میں نے اٹھایا تو لٹرلی یہ تھا کہ 100 صفحے کسی نے سٹیبل کے ساتھ جو ہے وہ اس کے پن لگائے ہوئے تھے. اور آگے سے جو بحث چل رہی تھی شاید ان کا کوئی اپنا کوئی سیلیبس ہوگا یا کوئی اپنا پڑھنے کا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو میں نے جیسی کھولا تو صفحہ نمبر 101 تھا، اور اس میں یہ موجود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کیسی باتیں کرتے تھے، کیا کرتے تھے. میں نے کہا ذرا یہ پن تو کھولیں. جب پن کھولا تو بالکل پہلا صفحہ جب ہم نے کھولا تو اس میں موجود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں آئے تو روئے زمین پر اتنے عظمت والا خاندان نہیں ہے. حضور جب پیدا ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت انوار کا ظہور ہوا. تو میں نے کہا وہ سیرت ہے اور یہ دیکھیں میلاد ہے یہ دونوں کتابوں کے اندر. تو کتاب 100 صفحے سے نہیں شروع ہوتی، کتاب صفحہ نمبر 1 سے شروع. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز آپ کے سامنے واضح ہو گئی. تو میں نے یہ 3 ٹاپک پر جو زیادہ موضوع بحث ہوتی ہے. پھر ایک سوال یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ چلے میلاد کہیں، چلو اب یہ بھی محفل بھی جائز ہو گئی ہے اور ٹائٹل آپ نے میلاد رکھ دیا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن عید نہ بولا کریں. کیا کہتے ہیں؟ بولیے. اپنا خیال ہے، کوئی بھی رائے دے سکتا ہے، ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن جو ہم عرض کریں وہ بھی ذرا سماعت کر لیں. اگر وہ عقل پر اپروچ نہ کریں تو پھر سوال کریں، لیکن عقل پر اپروچ کر لیں تو قبول کر لیں. اس لیے کہ میرا مسئلہ ان کا مسئلہ نہیں، حضرت کا مسئلہ حضور کی عزت کا ہے. ہم کہیں حضور کی عزت، کیونکہ اس دور میں تو ہم بٹے ہوئے، دشمنان اسلام نے ہمیں تتر بتر کر کے بانٹ دیا ہے. جب مریض لا علاج ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس ایک ہی علاج ہوتا ہے کہ وینٹ پہ ڈالو، کہ شاید اس کی یہ جو سانسیں بچی ہوئی ہیں. یہ حال اس وقت امت کا ہے. ایک ہی سہارا ہے رسول اللہ کے تعلق کا. اگر اس کو بھی میں نے اور آپ نے نادانی میں کمزور کر دیا، کیونکہ آج ہر نوجوان پریشان ہے، چاہے معاشی معاملہ ہو، چاہے سیاسی معاملہ ہو یا عالمی معاملہ ہو، سب میں بندہ جو امیر سے امیر ہے اللہ ثانی فرما وہ بھی پریشان، جو غریب ہے وہ بھی پریشان. صرف ایک ہی آکسیجن ہمیں مل رہا ہے اسلام پر رہنے کا، اور وہ تعلق رسول ہے. اور محفل میلاد وہ ہے جو اس تعلق کو زندہ رکھتی ہے. یہاں سے اٹھنے کے بعد کسی کے ذہن میں حضور کے لیے معاذ اللہ منفی سوال نہیں آتا. یہاں ذکر آقا کی شان کا سن کر جب وہ باہر جاتا ہے تو پھر کہتا ہے واہ یار جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی. یہ ہے خدمت بنیادی، اور یہ عام خدمت نہیں، یہ ضروریات دین کی خدمت ہے. میرے دوستو بزرگوں، یہ بات ذکر کرنے کے بعد میں ذرا عید کی ایک بات کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہر چیز کو آپ کسی دوست کو ایکسپلین کرنے کے لیے نادانی میں. پھر یہ قرآن کی تفسیر میں ہی میلاد موجود ہے، اور میلاد تو حضور کی شان کو کہتے ہیں. سمپل معنی میلاد کس کو؟ حضور کی شان. ہمیں تو میلاد نہیں ملا تو قرآن میں ورفعنا لک کا ذکر نہیں کہا ہے، اس میں حضور کی شان ہے کہاں؟ بس میلاد ہے. میلاد ہے. میلاد جب بھائی جب میں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ میں میلاد کو اس معنی میں لیتا ہوں، تو دوسرا معنی مجھ پر کیوں چسپا کر رہے ہیں؟ توجہ، آپ اپنی بات مجھ پر کیوں ٹھونس رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک محفل میلاد کا نام ہے حضور کی شان عظمت کا بیان. نہیں یہ نہیں ہے آپ کے نزدیک. ارے ہماری کتابیں موجود ہیں، ہماری تقریریں موجود ہیں، آپ زبردستی اپنی رائے کیوں دے رہے ہیں؟ اگر یہ ہوتا تو میری کسی کتاب میں ہوتا، یعنی ہمارے اہل سنت کی کسی کتاب میں ہوتا، کسی بزرگ نے کیا ہوتا. ایسا تو کچھ بھی نہیں. اب میں آپ کے سامنے بیٹھ کر پوری دنیا ہے جو میلاد کے مجوزین ہیں جائز کہتے ہیں. کیسے جائز؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت کے ذکر کا نام محفل میلاد ہے. بس یہ سمپل سا اس کا ایک معنی ہے. اب لٹرلی معنی اس کا آپ دیکھیں تو میلاد برتھ ڈے کو کہتے ہیں. میلاد جیسے آپ شناختی کارڈ بنانے جاتے ہیں تو آپ اپنا کوائف نامہ دیتے ہیں نا، نیم آف فادر، نام والد کا نام، ایڈریس تو اردو میں لکھتے پتہ، پھر تاریخ پیدائش تو انگلش میں آپ لکھتے ہیں ڈیٹ آف برتھ. اب یہی عربی میں ہو جائے. آپ اپنے ویزے کو کبھی دیکھیں، عمرہ شریف میں آپ گئے ہوں گے، عمرہ شریف آپ گئے ہوں گے تو کبھی اپنے ویزے کو دیکھیں تو آپ کے ویزے پر آپ کا ٹائٹل نیم پہلے ہوتا ہے اسم ابی، عنوانک یا عنوان، ایڈریس، پھر لکھا ہوگا تاریخ میلاد، یعنی پیدائش کا دن کیا ہے تمہارا پیدائش. تو میلاد پیدائش کے دن کو کہتے ہیں، اور یہ خدا کا ہو نہیں سکتا معاذ اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد.
اور یہ بدعت بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور کی پیدائش پوچھی آپ کہ حضور کی پیدائش کے وقت اللہ کی شانوں کا نزول نہیں ہوا؟ کہا ہوا۔ ہم نے کہا بیان کرو، کہا بیٹھو بیان کرتے ہیں۔ ہم نے کہا یہی میلاد ہے۔ اتنے جمیلے کی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ کہ اس وقت ہمارے لیے ہماری حیات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، تو لہٰذا علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھیں، لیکن کنفیوژن نہ پھیلائیں، یہ کہاں لکھا ہوا، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جو مسئلے آپ کے لیے ضروری ہے اس کا علم ہے آپ کو؟ کہہ لیں نہیں۔ تو ہم نے کہا اس مسئلے میں کیوں آپ مداخلت کر رہے ہیں جہاں علماء صالحین موجود ہیں؟ آپ پڑھیں، کتابیں دیکھیں۔ ہاں واقعی میں اگر کوئی شرعی جواب بنتا ہے تو آپ دیں، اور وہ جوابات ایسے ہیں جو 5 منٹ میں ٹائے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ شرعی جواب۔ آخری بات میں یہاں پر عرض کر کے قرآن کی آیت کی طرف آتا ہوں۔ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، محفل بھی ٹھیک ہے، گیدرنگ بھی ٹھیک ہے، عنوان بھی ٹھیک ہے، آپ نے ترمذی پڑھ دی، عنوان بھی ٹھیک ہے، عید نہ لگایا کریں۔ عید جو ہے وہ نہ لگایا کریں۔ ہم نے کہا کیا حرج ہے اس میں، اگر لگا دے کوئی کیا حرج ہے اس میں؟ کہ لیکن نہیں اسلام میں 2 عیدیں ہیں، تیسری نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا یہ تو حدیث میں موجود ہے ابن ماجہ کے اندر کہ جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، تیسری عید تو یہ ہو گئی، عرفات کے دن کو بھی عید کے ساتھ تعبیر کے چوتھی بھی ہو گئی ہے۔ تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے۔ میں نے کہا ابھی آپ دیکھیے کہ موجودہ مملکت سعودی العربیہ، سعودی عرب، جب ان کا انڈیپینڈنٹ ڈے آتا ہے، آزادی کا دن آتا ہے، اب یہ آپ گوگل پر سرچ کریں تو انڈیپینڈنٹ ڈے یہ تو آپ انگریزی میں بولتے ہیں، آزادی کا دن یہ آپ اردو میں کہتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں عید الوطنی۔ اب عربی میں اب تو وہ اس عید کو بقرعید کیوں قرار دے رہا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں نا کہ انگریزوں کا ملک ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی انڈیپینڈنٹ ڈے، ہماری آزادی کا دن۔ ہم اردو زیادہ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی آزادی کا دن۔ عربی کیا بولتے ہیں؟ عید الوطنی۔ تو عید کا معنی ہے عید، عربی میں عید کو عربی زبان کے اندر یہ بنا ہے عین واو دال سے، عود، ایسی خوشی جو بار بار لوٹ کر آئے۔ تو عید کا معنی ہوتا ہے خوشی، عید کا معنی ہوتا ہے خوشی۔ تو بھائی حضور سید عالم کا ذکر ہو رہا ہے، خوشی نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا میلاد تو پیدائش ہو گیا، تو خوشی کے لیے کیا لفظ لکھے؟ تو میلاد بھی عربی کا لفظ ہے، عید بھی عربی کا لفظ ہے، تو دونوں ہم نے ترکیب بنا دی، عید میلاد یعنی حضور کی آمد کی خوشی۔ اس کو آپ اتنا ٹاور سے اور نیٹی جیٹی سے کراس کر کے آگے سمجھ رہے ہیں، اتنا دور ٹرن مارنے کی ضرورت نہیں، یہ سادہ سا مفہوم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اتنا دور سے آ کر مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمپل سا مسئلہ ہے۔ عید خوشی کے دن کو کہتے ہیں۔ نہیں تو پھر آپ عید کی نماز کا اعلان کب ہوگا، پھر حضور نے روزہ کیوں رکھا؟ تو جمعہ عید کا دن نہیں ہے کہے تو میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ پھر آپ جمعے کے دن عید کب پڑھتے ہیں؟ بھائی وہ لغوی معنی میں اصطلاحاً شرعاً 2 ہی عید ہیں، وہ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ لیکن ہر مسلمان، آج بھی آپ عرب جائیے، ان کی شادی کے اوپر یعنی شادی کے کارڈ کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے عید الاحتفال، یعنی ہمارے جیسے آپ لکھتے ہیں نا کہ شادی مبارک، شادی کی خوشی، تو عید کہتے خوشی کو ہے، تو وہ عید الوطنی، وطن کی خوشی، عید الاحتفال ازواج یا جناب اس کو جو ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں، تو عید کا معنی ہے خوشی۔ بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کا معنی ہے خوشی، اور وہ لفظ لکھنا ناجائز، بولو لفظ نہیں ناجائز ہے۔ جب ایک لفظ ادھر آ گیا تو آ گیا، تو میں نے کہا چلیں میں دوسرا حوالہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ سورہ حشر، آپ اکثر ہمارے اسلامی بھائی آپ کی جان مال کی حفاظت کرانے کے لیے ایک حدیث شریف کے مفہوم سے عصر کی نماز کے بعد سورہ حشر کی چند آیات پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہماری مساجد میں اکثر عصر کی نماز کے بعد هو اللہ الذی لا الہ الا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، یہ پوری آیت پڑھتے ہیں۔ تو پہلے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو یہ ملک سے مراد کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے جی؟ ابھی حرم شریف میں آپ جائیں تو آپ کون سے دروازے جا رہے ہیں؟ ملک عبدالعزیز سے جا رہا ہوں۔ اچھا آپ کہاں ملیں گے مجھے؟ او میں تو ملک فہد پہ کھڑا ہوں۔ ہم نے کہا بھائی قرآن میں تو ہم نے پڑھا تھا ملک اللہ ہے، سیدھا سیدھا اپلائی ہو رہا ہے نا۔ اگر عید آپ کو سیدھا سیدھا نہیں، ہم پر سیدھی سیدھی آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی تو ملک سیدھا سیدھا آ رہا ہے، کیونکہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس۔ ملک کون ہے؟ اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں عرب میں جتنے بادشاہ ہوتے وہ تو چھوڑیے، کعبہ تو توحید کا مرکز ہے،
اور اس مرکز کے سارے دروازوں کے اوپر بادشاہوں کے نام ہیں اور ملک کے ساتھ ہے کہ ملک عبدالعزیز، ملک فہد، ان کے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کے نام وہ لکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا حضرت یہ شرک نہیں ہوا؟ کہ لگا نہیں، جس معنی میں اللہ کے لیے بولا جاتا ہے نا اس معنی میں یہ نہیں. تو میں نے کہا پتر تو پھر عید بھی جس معنی میں وہاں بولا جاتا ہے نا اس معنی میں یہاں نہیں بولا جاتا ہے. آپ کو صرف میں آئینہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ علم کی جہتیں ہوتی ہیں اور بات کو سمجھا جاتا ہے. ایک لفظ اپنے حقیقی معنی میں کہیں مستعمل ہوتا ہے اور اپنے عرف میں کہیں مستعمل ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیں سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، آخری آیات تو یہ جنات سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے خدا کی قسم میں یہ کہوں کہ لاکھوں روپے بھی بندہ دے تو اس چیز کو نہ پا سکے جو آپ کو اس سورہ بقرہ کی آخری آیات آپ کو دیتی ہے. شروع کریں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما. آپ پڑھیں گے آپ ایسے ہلکے ہوتے چلے جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. ایک دفعہ پڑھیں، دو دفعہ پڑھیں، تین دفعہ پڑھیں، چار دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، یعنی رگ رگ سے شیاطین نکل جائے گا، بے سکونی نکل جائے گی، اسٹریس نکل جائے گا، جو ویژن آپ کا ڈسٹرب ہو رہا ہے کنسنٹریشن آ جائے گی، سمجھ آ جائے گی، بھلائی آ جائے گی. یہ مبارک ہے. ٹھیک ہے جی. یہی جب ختم ہوتی تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. آگے کیا ہے؟ انتا، تو ہمارا مولانا ہے، انت مولانا. اور ہر جلسے میں مولانا کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مولانا عید سے تو بھاگ جاؤ، مولانا سے کیسے بھاگو؟ کیونکہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ خود مولانا ہوتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی آپ بھی مولانا، آپ کیسے مولانا؟ قرآن میں تو مولانا اللہ کو کہا گیا ہے. کہنے لگا آپ سمجھ نہیں پائے. تو میں نے کہا اس لیے تو حاضر کو ہم سمجھا دیں آپ. کہنے لگا جو اللہ کے لیے استعمال ہوا وہ خاص معنی ہے اور جو یہاں معنی ہو رہا ہے وہ نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ رحم سنیوں کی عید المیلاد النبی پہ کر دو کہ وہ ان 2 عیدوں پر جو ہو رہا ہے وہ خاص شرعی معنی ہے اور یہ جو ہو رہا ہے یہ عرفی اور خوشی کے بارے میں. تو اب آپ دیکھیں اختلاف کچھ بھی نہیں ہے. اختلاف میرے دوستوں بزرگوں کچھ بھی، بس ہم نے غصہ بنایا ہوا ہے ذہن میں. توجہ ہے آپ کی؟ ہم نے غصہ بنایا ہوا ہے ذہن میں. ایک اور سوال کا جواب دے دوں. کہتے چلو بھائی محفل بھی ہو گئی، عنوان بھی ہو گیا، میلاد النبی بھی ہو گیا، عید بھی ہو گیا، لیکن کبھی کبھی آپ کہتے ہیں یہ جھنڈا لگائیں تو آپ کو ثواب ملے گا اور آپ جھنڈے کا اعلان بھی کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ یہاں تک تو آ گئے نا میرے دوست. کہاں؟ میں نے کہا آپ نہ لگائیں کیونکہ ہم بانٹنا نہیں چاہتے. واللہ میں درد دل سے نہ مسئلہ ہمارے بزرگی نہ لگا جھنڈا نہ لگائیں. میں جلوس میں نہیں ہوں. جلوس کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا نہ آئیں. چراغا کیوں؟ میں نے کہا نہ کریں، لیکن وہ تو کریں جس میں متفق ہو گئے ہیں. کیونکہ میں مناظرہ مباحثہ نہیں چاہتا. یہ وقت نہیں ہے کہ ہم لڑیں. فلسطین کو دیکھیں، کشمیر کو دیکھیں، حالات دیکھیں. ملک میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو میں کوئی سیاست نہیں کر رہا ہوں، نہ کوئی اسمارٹ بن رہا ہوں. بس یہ ہے کہ جو چیز میں متفق ہو گئے تو بس آپ محفل منعقد کریں گھر کے اندر، جھنڈا نہ لگائیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ نے اگر سوال کر دیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جائز ہے اور اس کے جواز کی میں دلیل دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ آخر اس میں ایسا کیا برا لگ گیا آپ کیونکہ جو انکار کرتا ہے وہ دلیل دیتا ہے نا. جو انکار کرے گا وہ کیا کرے گا؟ بولیے دلیل لے کر آئے. اب جب وہ انکار کر رہے ہیں جناب، مدعی دلیل لائے گا، لیکن مدعی کیونکہ آپ یہاں پر مدعی البینۃ علی المدعی کہ جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل دے گا. جو دعویٰ کرے گا تو آپ نے دعویٰ کیا کہ بھئی جھنڈے جائز نہیں ہیں، چراغے جائز نہیں ہیں، تو البینۃ علی المدعی متواتر روایت ہے. والیمین علی ما من انکر، اور قسم اس کے اوپر ہے جو انکار کرے. جو دعویٰ کر رہا ہے وہ دعوے پر دلیل لائے اور دعوے پر دلیل نہ لا سکا تو جو مدعا علیہ ہے وہ قسم کھا کے بری ہو جائے گا، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جھنڈے کیوں جائز نہیں ہیں؟ جلوس کیوں جائز نہیں ہے؟ ضروری نہیں کیوں جائز؟ آپ نے کہا ناجائز ہے. تو ہر ناجائز کی تو کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے اور آپ نے دعویٰ کیا چراغا جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جناب ہماری کوئی گفتگو سنیے. میں نے کہا جی بالکل، میں آپ کی پوری گفتگو سن کے دوستوں کو سناؤں گا بھی اور پھر اپنا تجزیہ ہے وہ بھی عرض کروں گا، لوگ خود فیصلہ کر لیں. کوئی زبردستی مسلط تو نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں دراصل آپ جھنڈے پر ثواب کی نیت کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو. میں نے کہا کرتے ہیں. ٹھیک،
کہنے لگا آپ چراغوں پر ثواب کی نیت کرتے ہیں اور ایسے کام جو بعد میں ایجاد ہوئے ہوں، ثواب کسی کام کا ثواب اس وقت ہوتا ہے جب رسول اللہ اپنی زبان سے کہیں. نہ رسول اللہ نے کے دور میں چراغاں تھا، نہ لائٹیں تھی، نہ آپ نے اس کو ڈسکس کیا تو نہیں کہا. تو آپ یہ جو ہے آپ نے جو ایسی چیز جس کو رسول اللہ نے نام لے کر ثواب کا نہیں کہا، آپ نے اس پر ثواب کا کر لیا تو یہ بدعت اور ناجائز و حرام ہو گیا. ہم نے کہا اچھا. ہم نے کہا یہ جو آپ کی مسجد بن رہی تھی تو آپ کہہ رہے تھے کراچی میں گرمی بہت ہے تو پنکھے لگانے مسجدوں میں تو اس پر اللہ بڑا اجر دے گا. تو میں نے کہا اس پنکھے پر ثواب کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اگر یہ چراغا چائنا نے بنائے تو پنکھے بھی چائنا نے بنائے، اور یہ چراغے اگر رسول اللہ کے دور میں نہیں تو پنکھے بھی نہیں تھے. اور میں نے کہا ہاں آپ نے کہا نمازی زیادہ ہوتے تو امام صاحب لاؤڈ اسپیکر لگاتے ہیں تو اللہ آپ کو اجر عظیم دے گا، یہ مائک کا پیسہ کوئی دے گا نا تو اللہ اجر دے گا. تو میں نے کہا اس مائک پر ثواب کی نیت کیسے ہو گئی؟ میں کوئی ٹھونس نہیں رہا، قریب لا کر آئینہ دکھا رہا ہوں. اس پر نیت اس لیے نہیں ثواب کی ہو سکتی کہ یہ حضور کے دور میں نہیں تھا، بعد کی پیداوار ہے. تو میں نے کہا یہ کب کی پیداوار ہے؟ کبھی اب کی ہے. تو میں نے کہا کبھی اگر آپ یوں اعلان کریں کہ حضرات ہماری مسجد میں مائک خراب ہو گیا ہے یا گرمی بہت ہے اور پنکھے لگانے ہیں، ثواب تو نہیں ملے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ حدیث میں اس کا نام لے کر ثواب تو کہا نہیں گیا ہے. تو ثواب تو نہیں ملے گا لیکن آپ لگائیے. وہ کہیں گے مولانا اپنی جیب سے لگا دیں، اس لیے کہ جب ثواب ملنا ہی نہیں ہے تو میں کیوں لگاؤں. لیکن ایسا کہیں نہیں ہوتا. جو حضرات چراغوں پر اس پر سوال قائم کرتے ہیں، بڑے ادب سے میں عرض کروں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی، اور جو چیز رسول اللہ کے دور میں نہ ہو اس کو نومینیٹ کر کے ثواب کی بات کرنا یہ بدعت ہے اور گناہ کا کام ہے. تو میں نے کہا یہ پنکھے بھی تو نہیں تھے، یہ گیزر بھی تو نہیں تھے، یہ ماربل بھی تو نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور یہ لاؤڈ اسپیکر بھی تو نہیں تھے. میں تو صرف مسجد کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اگر باہر کی بات کروں نا کہ بھائی یہ کھانا نہیں، کہتے دنیا کی بات ہے. تو میں نے کہا مسجد میں دنیا آتی ہے کہ لیکن نہیں. تو اب یہ جو اعلان ہو رہا ہے کہ حضرات مسجد بن رہی ہے اور گرمی بہت ہے تو پنکھے، اب تو پنکھوں کی کہانی پیچھے رہ گئی ہے. اب تو ہر نمازی کہتا ہے ایئر کنڈیشن کہاں ہوگا. اب پنکھوں کی کہانی پیچھے رہ گئی، وہ دور چلا گیا. اب کہتے ہیں کہ جناب اے سی لگانا خرچہ بہت ہے تو لہٰذا ایسا کیجئے آپ کے 1.5 ٹن کا اے سی یہ 1.5-2 لاکھ روپے کا آتا ہے تو آپ اپنے والد کے احصال ثواب کہ اللہ ان کو اجر دے. تو اگلا کھڑے ہو کر کہے کہ حضرت اس پر ثواب ملے گا؟ تو کہیں گے ہاں ملنا تو چاہیے، کیونکہ اگر نہیں بولوں گا تو وہ کہیں گے میں لگاؤں گا نہیں، آپ اپنی جیب سے لگا دیں. بات یہاں تک پوری ہوگی الزامن، لیکن میں اس مسئلے کو حل کرنے بیٹھا ہوں کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. وہ کہتے ہیں دراصل ہم نے پنکھوں پر نیت نہیں کی ہے ثواب کی. شاہ صاحب آپ لے آئے ہو باندھ کے بالکل ٹھیک، پیادے سے وزیر کو مار رہے ہو، لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ہم نے نیت جو ہے وہ پنکھے پر ثواب کی نہیں کی تھی، لاؤڈ اسپیکر پر نہیں کی تھی. میں نے کہا آپ تو اعلان یہی کر رہے تھے، باقاعدہ آپ کی ریکارڈنگ موجود ہے کہ حضرات مسجد میں پنکھے کی ضرورت ہے. اب آپ کی نیت کیا مجھے کیا پتا، لفظ کو دیکھے گا بندہ، نیت تو اللہ جانتا. آپ تو خود ہی منہ سے کہہ رہے تھے کہ حضرات پنکھے کی ضرورت ہے، پنکھا لگاؤ تو آپ کی امی کی قبر شریف میں، ابو کی قبر شریف میں رحمت پہنچے گی. تو آپ تو خود پنکھے کا نام لے کر ثواب بول رہے ہیں. کہتے وہ تو ہم بول رہے ہوتے ہیں لیکن مراد وہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ میں تھوڑی ان کی بھی طرفداری کروں. میں نے کہا اچھا چلو چھوڑو، مراد کیا ہوتی ہے؟ مراد یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اذان اصل ہے اور لاؤڈ اسپیکر اس اذان کو پہنچانے کا ذریعہ بنے گا. نماز اصل ہے، یہ ہوا نمازی کے دل میں نماز کی محبت کو بٹھانے کا ذریعہ بنے گی. تو ہم نے لاؤڈ اسپیکر پر یا پنکھے پر ثواب کی نیت نہیں کی، ثواب کی نیت اس اصل عبادت پر کی ہے جو رسول اللہ نے کی. تو میں نے کہا سن لیجئے، ہم نے چراغوں پر نیت نہیں کی، ہم نے کہا جی جگمگ جگمگ کریں گے تو لوگ حضور کا ذکر سن کے خوش ہوں گے، اور حضور کا ذکر سن کے خوش ہوں گے تو ثواب ملے گا. تو ہم نے بھی جھنڈے اور پنکھے پر نیت نہیں کی ہے، نیت حضور کے ادب اور تعظیم کے نشر پر کی ہے. سمپل انداز میں نے 10-12 سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. اب بات کو میں اس آیت کے خلاصہ اور ترجمے پر ختم کر دیتا ہوں. میلاد النبی حضور کے شان کے ذکر کا نام. یہ تو پہلی رات ہے نا، علماء بیٹھے ہیں، اسلامی بھائی ہمارے دیگر بزرگ، میں آگے بڑھتا لیکن یہ پہلا ہے. تو دیکھیں نا، آئینے میں منہ دیکھنے سے پہلے کپڑا مارا جاتا ہے. 11 مہینے ہمارے دماغ میں اتنا غبار ڈال دیا گیا
اور دن آ گیا تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے۔ اب حضور کا میلاد آ گیا اور ذہن تذبذب، تو یہ ہم نے ایک 40 منٹ بیٹھ کر دماغ اور دل پر کپڑا مارا ہے تاکہ سارے فضول گرد بکواسات صاف ہو جائے اور دل مدینہ مدینہ ہو جائے، تاکہ خوشی سے پھر درود پڑھ رہے، نہ کوئی ڈاؤٹ ہو نہ کچھ ہو۔ محفل جہاں ہو رہی بیٹھ گئے جناب خوانی سن رہے تو ڈاؤٹ نہیں، ڈاؤٹ ماؤٹ ہم نے 40 منٹ میں نپٹا دیا ہے، اب کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہا کہ جہاں سے ڈاؤٹ اٹھ کے آتا تھا، اب صرف سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ حضور کا ذکر کرتے رہیں، حضور کا ذکر بس حضور کا ذکر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں۔ توجہ آپ کی، ابھی 14 اگست گزرا ہے، ابھی آپ یوٹیوب پر کئی ان دوستوں کی ویڈیو سنتے ہوں گے جب ان سے کہا گیا کہ 14 اگست کے دن پاکستان کے جھنڈے کے سامنے کھڑے ہو کر سیلوٹ کرنا یہ کیا ہے، شرعاً کیا ہے؟ تو ان کو کہنا پڑا کہ ملک سے محبت ہے، اس کی تعظیم میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا وہ ملک جس حبیب کی نالین کا صدقہ ملا اس کے حضور 2 جملے صلاۃ میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے؟ یہ گنجائش، اور بالکل پاکستان ہمارا وطن ہے، یہ حضور کی عنایت ہے الحمدللہ۔ ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ 12 کے 12 دن خاص پیغام پاکستان کے ساتھ بھی ہو، اس لیے کہ دیکھیں پروگرام تو اصل ہوتا ہے لیکن اسٹیج بھی اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ مقصود مراد اصلاً اسٹیج نہیں ہوتا، مراد وہ ذکر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اسٹیج نہ ہو تو کیسے کریں گے؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں میلاد شریف یا درس قرآن کے سٹیج کو ہمارے بزرگ بڑا سجاتے ہیں، کسی بچے کو پتہ بھی نہیں توڑنے دیتے، سب کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ذکر رسول اللہ کا ہے، اللہ کا ہے، قرآن کا ہے، اور پاکستان اس کا مبارک سٹیج ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جل والا کی نعمت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، ابھی آپ جائیے یوٹیوب پر 14 اگست کو سارے ان کے بزرگوں کو دیکھیے، سب نے کسی میں جرت نہیں، ان کو پتا ہے بنیان مرصوص ہو چکا ہے، اب کچھ بھی نہیں چلے۔ بنیان مرصوص نے بھارت کی اگر ٹھکانے لگا دی تو یہاں والے کیا کریں گے پھر؟ اور ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ پاکستان اللہ کا انعام ہے، اس کے خلاف سازش نہ کی جائے، آزادی کی قدر کی جائے، حریت کی قدر کی جائے۔ مانا کہ حالات پراگندہ ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، سیکولر شرارت کرتے ہیں، لیکن ہے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی مسجد میں بیٹھا ہوں، اچنبے کی بات نہ کروں، آپ کے گھر میں کچن میں کاکروچ آ جائے، خدا نہ کرے، کیا جی کاکروچ آ گئے، چوہا آ گیا، تو آپ کیبنٹ کو ہتھوڑا مارنا شروع کر دیتے ہیں یا چوہے کو ہٹاتے ہیں؟ سمپل بات، چوہے کو کاکروچ کو ہٹاتے ہیں۔ تو یہ ملک ہمارا گھر ہے، اس میں سیکولر اور سوشل قسم کے جو ایک خاص نظریے سے آ کر اسلام کے مقابلے میں آئے، تو ہم ان کیڑے مکوڑوں کو ہٹائیں، پاکستان کے خلاف کبھی نہ جائیں، نہ جائیں۔ اپنا سیاسی اختلاف ہے وہ آپ رکھیں، میں منع نہیں کرتا، میں کوئی سیاسی بندہ بھی نہیں ہوں، نہ میں کسی سیاسی جماعت میں، لیکن میں ایک عام بات کرتا ہوں، اگر آپ کو کوئی سیاسی اختلاف ہے، آپ کو اگر کوئی دکھ پہنچا ہے، اس کو آپ برقرار رکھیں۔ بہت ممکن ہے کہ آپ درست بول رہے ہیں، میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا، بہت سے ایسے معاملات اس کو ڈسکس کریں، لیکن جب بات پاکستان کی آ جائے پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، پھر یہی کہنا پڑے گا کہ یہ رسول اللہ کا انعام ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے۔ ملک کی قدر کو جانی، یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب میں بات کو 7-8 منٹ میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ پہلے تو یہ تھا تھوڑی صفائی کرنا، کیونکہ رگڑائی میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے، دماغ کی رگڑائی میں، کیونکہ ہم لوگ بڑے، کیونکہ دماغ جو ہے نا، یہ استاد صاحب بیٹھے ہیں، بڑے جید عالم ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ہماری کتابوں کے اندر دماغ کی تعریف بچپن میں ہم پڑھتے تھے، جواہر المنطق وغیرہ، یہ دیر منطق کی کتاب ہے، اس میں پوچھا گیا کہ دماغ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دماغ وہ ہے جس میں اشیاء کی چیزیں چھپتی ہیں، دماغ کیمرہ ہے، دماغ کیا ہے؟ کیمرہ ہے، آپ جدھر سے جائیں وہ فوٹو لے لے گا، پھر آپ وہ بعد میں جناب وہ روٹر ہوتا رہے گا، آپ کے پاس آتا رہے گا۔ تو ہم 11 مہینے جناب فیس بک کو یوں کر رہے ہیں، تو ایک کو سنا ہے، میں نے کہا کوئی سواری خالی چھوڑ دو، ہمارے وہاں ہر بندہ جو نا ایک اوپر گیا تو دوسرا بھی سنے گا، تیسرا سنے گا، چوتھا سنے گا، سبزی والے کو بھی سنے گا، وہ فلاں بھی سنے گا۔ میں نے کہا کوئی سواری خالی چھوڑ دو، ایک ایم بنا دو، یہ سوشل میڈیا ہے، اس سے جو اچھے نفع ہیں وہ لو۔ جیسے گھر میں چھری ہوتی ہے میرے دوستوں، چھری سے ہم صرف سبزی کاٹتے ہیں اسی کام کے لیے، تو اس سے جو اصل نفع ہے بہت، یہ بھی بڑی نفع کی چیز ہے۔
اب آپ دیکھیں ریسرچ تحقیق کے اندر کتنا کام آتا ہے، کتنے علماء کی تقاریر آپ کو ملتی ہے، نعت خوانی ملتی ہے درس کو، تو اس کو اچھا، یہ آپ کاروبار ہے، کاروبار کے لیے رکھیں، اس کو اس کام کے لیے نہ لیں جو آپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم نے کیا کیا، اچھے کام چھوڑ دیے، تنہائی کے اندر گناہ کا کام شروع کر دیا، غلط کام شروع کر دیا، الیاذ باللہ. تو وہ غلطی اس کی نہیں، ہمارے ارادے کی ہے، وہ بالکل ٹھیک. تو ہر سواری پر نہیں سوار ہونا چاہیے، اپنے لیے ایک ایم بنا دینا چاہیے کہ یہ دیکھوں گا، اس کو نہیں دیکھوں گا. اس لیے لائک اور ڈس لائک آپ کے پاس موجود ہے چند چیزوں کو، اور آپ کا ڈی پی اور آپ کا فیس بک کی وال سے پتہ چلنا چاہیے، اور بندہ اللہ کا نام، اس کے حبیب کا نام اس قسم کا لگائے تاکہ اس کو بار بار وہ حیا آئے، گناہ کی طرف ذہن جائے تو وہ پکچر اس کو بتائے کہ شرم کر، تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ سوشل میڈیا پر کیونکہ ہم 11 مہینے سنتے رہتے جائز ہے ناجائز ہے، چراغا کیوں کیا، دھمکا یہ کیوں، جلوس کیوں نکالے. میں نے کبھی صحابہ ابو بکر صدیق کا جلوس نہیں نکلا. میں نے کہا کیوں نکالا، میں بھی نکالتا ہوں الحمدللہ. وہ کہنے کہ مولانا صاحب نے بات دراصل یہ ہے کہ صحابہ کی محبت بہت ضروری ہے، دین ان سے ہم تک پہنچا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں لوگ ان کے خلاف باتیں ڈالتے ہیں، تو ہم موٹیویشن کے لیے اور نوجوان یوتھ کے کو جذبہ دلانے کے لیے ہم ریلی کو واک کرتے ہیں تاکہ اس سے عزم بھلا رہے. تو میں نے کہا حضور پہلے ہیں یا صحابہ پہلے ہیں؟ صدیق اکبر ہمارے ہیں لیکن حضور کی وجہ سے. اگر حضور کے لیے یہ تمام چیزیں ناجائز قرار دو گے اور ان کے لیے، تو صدیق اکبر تمہاری طرف دیکھیں گے بھی نہیں. وہ بھی یہی کہیں گے جس مفہوم کو، اسی ان کے ارادے اور نیت کو اعلیٰ حضرت نقل کیا کہ یا رسول اللہ اصل تو آپ ہی ہیں اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ابو بکر صدیق چمکے تو آپ کی وجہ سے، عمر چمکے تو آپ کی وجہ سے، عثمان چمکے تو آپ کی وجہ سے، مولا علی چمکے تو آپ کی وجہ سے. تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. سورہ توبہ کی آیت. اللہ رب العالمین اپنے حبیب سے اتنی محبت فرماتا ہے. پیدا بھی حضور کو اللہ نے کیا. حضور کو پیدا کس نے کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت کس نے دی؟ رسالت کس نے دی؟ شان کس نے دی؟ اور بیان بھی اللہ کرتا ہے. میں کسی جلسے میں گیا اور میں نے جلسے میں مجھے کہا شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے، تو میں کبھی ورفعنا لک ذکر والی آیت پڑھ کے بیان کرتا، کبھی والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھ کے یاد کرتا، کبھی ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی کر کے پڑھتا. اور جب میں اترنے لگا تو ایک بندے نے کہا بڑی شان بیان کی ہے آپ نے، یہ تو ساری شان نبی کو اللہ نے دی ہے نا. تو میں نے کہا مولانا بیان بھی اللہ ہی کر رہا تھا، آپ آدھا مصرع کیوں لیتے، کیوں مقصد نہیں لیتے؟ حضور کو پیدا بھی اللہ نے کیا، شان بھی اللہ نے دی، سارا مقام دیا، اور بیان بھی اللہ نے کیا ہے. تو بیان اللہ نے کر کے بتا دیا کہ نبی نبی کہنے سے کوئی شرک نہ ہوتا، ورنہ میں اس کی شانیں کیوں بتاتا. اللہ نے خود کر کے بتا دیا کہ جو میرا پسندیدہ ذکر ہے وہ وہی ہے، وہ مصطفیٰ کی شان بیان کرنا ہے. بولیے سبحان. ترجمہ سنیے، بات ختم کرتے ہیں، اور یہ آیت زبانی یاد کر لیں. 2 آیتیں ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیقی عظیم الشان نبی تم میں تشریف لائے ہیں. تحقیقی عظیم الشان نبی تم میں تشریف لائے ہیں. کیا مطلب؟ یہ جن نہیں ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ بشر ہی ہے، لیکن کوئی بشر ان جیسا نہیں ہے. یہ انسان ہی ہے لیکن کوئی انسان اس طرح نہیں ہے. مجھ سے کوئی کہنے گا آپ نبی کو انسان نہیں مانتے؟ میں نے کہا جو نبی کو انسان نہ مانے مسلمان ہی نہیں. کہتے آپ نبی کو بشر نہیں مانتے؟ میں نے کہا استغفر اللہ، میرے امام نے لکھا جو نبی کو بشر نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن جو اپنی طرح مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہے. جو اپنی طرح مانے وہ بھی مسلمان. میرے آقا کریم کو اللہ نے اس لیے حضرت عائشہ اور سیدہ زہرا پاک جب یہ آیت پڑھتی تھی تو یوں پڑھتی تھی، فا پر پیش نہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھیں گے تو خاندان مراد ہوگا. آپ پڑھتی تھی فا کے اوپر زبر، لقد جاءکم رسول من انفسکم. انفس، اے لوگو تم میں سب سے پاکیزہ اور ستھرا نبی تشریف لایا، جس کا پسینہ کہیں گر جائے تو وہ ساری بستیاں مشکبار ہو جائے، جس گلی سے وہ گزر جائے وہ محلہ مشکبار ہو جائے، جس کا تھوک مبارک کھاری پانی میں گر جائے تو وہ شہد کی طرح میٹھا ہو جائے. تو جس کے پسینے کی خوشبو ایسی، جس کے تھوک مبارک کا یہ کمال، فرمائے وہ بشر تو ہے لیکن انسان نہیں. انسان وہ انسان ہے، یہ ایسے انسان ہے کہ ان کی طرح کوئی انسان ہے.
ان کی طرح کوئی انسان دیکھیں. ابھی یہاں پر پہلے یوں ہوتا تھا محرم شریف گزرا ہم شربت پیتے ہیں, جناب جو ہے شربت بنا, شربت کے اندر وہ میرے پاس ایک بندہ شربت لایا بڑی خوشبو, اس دن روزہ تھا میرا تو اس میں سندل کی خوشبو تھی. میں نے کہا افطار کی بات لوں گا, رکھ دیا. اب سندل کی خوشبو ایسی کہ آپ رکھیں تو پورا گھر ہی آپ کا اس خوشبو سے مہک رہا ہوں. کوئی بھی شربت آپ پیتے ہیں تو اس میں فلیور کے ساتھ خوشبو بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. قریب آ کر میں ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو آپ دیکھیں میں نے اور آپ نے ٹھنڈا شربت خوشبو والا پیا اور وہی پانی پھر ہمارا پسینہ بنتا ہے. لیکن ہمارے اندر کا سسٹم حاجی صاحب ایسا ہے کہ ہم ٹھنڈا خوشبو والا پیئیں وہ کنورٹ ہو کر بدبو بن جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سادہ چشمے کا پانی پیے وہ اندر جا کر ایسا خوشبو بن جاتا ہے کہ جناب ایسی خوشبو نہ اولین میں دیکھی گئی نہ آخری میں دیکھی گئی. تو حضور سید عالم ایسے بشر مبارکہ ہے کہ ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. بولیے سبحان اللہ. تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, اور انفسکم تم میں وہ رسول تشریف لائے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں. تو پھر کیوں بھاگتے ہو جب وہ تمہارے خاندان کے ہیں, جن سے بشر سے ہیں, نوع انسان سے ہے, تو پھر کیا اجنبیت ہے؟ کیوں ان سے فیض نہیں لیتے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم جن کو بنا کر بھیجتے, جن کو کہ رسول بنا کر بھیجتے تو تمہارے اور اس کے درمیان فرق تھا تو تم ہدایت نہیں لے پاتے. تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, ہم نے یہ تمہارے میں, تم ان کے قبیلے کو بھی جانتے ہو, ان کے والدین کو بھی جانتے ہو, ان کے بچپن جوانی کو بھی جانتے ہو, پھر حق قبول کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ تم میں تو ہیں لیکن تم میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور سترے ہیں. اور فرمایا ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم, ان سے دور نہیں جاؤ. امام سیوطی نے جلالین میں اس کا معنی کیا ہے عنتم ای مشقتکم. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم. حضور نے یہ نہیں کہا, بات میں بالکل چند منٹوں میں ختم کر رہا ہوں, دماغ کو ذرا روشن کریں. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میری یہ شان ہے, میری یہ شان ہے, میری یہ شان ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس کی یہ شان ہے, اس کی یہ شان ہے, اس کی یہ. بولو نا سبحان, بولو نا سبحان. اللہ جب کہے اس کی یہ شان ہے, اس کی یہ شان ہے, تو ہم میلاد میں کہیں نبی کی شان ہے, تو میں نے کہا جب رب کہہ رہا ہے تو ہم تو وہی دہرا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں میرے دوستو. تو اتنی اجنبیت نہیں ہونی چاہیے. فرمایا عزیز, اب یہ سنیے گا میری اور آپ کی بات یہاں ڈسکس ہوئی. عزیز علیہ ما عنتم, اے میرے بندو تمہارا مشقت میں رہنا اس سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ, یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا اپنی امت سے پیار کتنا کرتے ہیں, یہ رب کہہ رہا ہے, یہ اللہ حضور کی طرف سے بتا رہا ہے کہ اس کا دل اپنی امت کے لیے کیسا ہے. اللہ اکبر. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا مشقت پریشانی میں رہنا ہمارے محبوب سے دیکھا نہیں جاتا. حریص علیکم بالمؤمنین, اور اے مومنو یہ ہر وقت تمہاری بھلائی کا ہی سوچتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, تم پر بڑے مہربان ہیں, رؤوف اور رحیم ہے. رؤوف اللہ ہے اور یہاں مصطفیٰ کو رؤوف پڑھا رہا ہے, رحیم اللہ ہے یہاں مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے. کیا مطلب؟ فرمایا رحیم تو میں ہی ہوں لیکن اس رحمت کا ظہور کمال سے جس میں ہو رہا ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے. تو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا مشقت میں رہنا میرے نبی سے دیکھا نہیں جاتا. ایک دن حضور تشریف لائے, بخاری شریف کی حدیث ہے, عشاء کی نماز پڑھا چکے تھے, عشاء کی نماز آئے مسجد میں, نماز صف لگ گئی, صحابہ کھڑے ہو گئے, سرکار نے نماز پڑھائی. دوسرے دن آئے, پڑھائی. تیسرے دن نہیں آئے. صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا حضور آپ کیوں نہیں آئے؟ فرمایا بار بار تو آ رہا تھا اور تمہارا شوق بھی تھا, لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ تم پر فرض نہ ہو جائے. معراج کی رات میں اللہ نے 50 نمازیں دی, بخاری میں موجود ہے. 9 دفعہ ہو اللہ کے پاس گئے, 45 معاف کروائی. اللہ کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا مشقت میں رہنا ان سے دیکھا نہیں جاتا. توجہ ہے. فرمایا مجھے اگر میری امت کی پریشانی تکلیف ملحوظ نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے بعد ہر نماز سے پہلے میں ان پر مسواک کرنے کو فرض کر دیتا. اور تقریر اس بات پر ختم کرتے ہیں میدان محشر ہوگا. دنیا تو گزر گئی میرے دوست, میدان محشر ہوگا. اللہ رب العالمین, ہم تو کمزور قسم کے لوگ ہیں, ہماری کیا حیثیت, گندے نکمے کمی, مہنگے تھے کوڑی کے تھی, کون ہمیں
پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ جناب رسول کریم اب ذرا اس کو 2 سے 3 منٹ کی بات ہے پورے ہوش اور عشق میں، کیونکہ کپڑا لگ چکا ہے، آئینہ صاف ہو گیا ہے۔ اب حضور سید عالم کی طرف توجہ رکھ کر اس بات کو سننا، یہ نہیں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، دونوں کی توجہ مدینے کی طرف ہو جائے، گنبد خضرا شریف کی طرف۔ میدان محشر ایک ایک چیز پوچھی جائے گی جناب، اللہ محفوظ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، حاجی صاحب چلا، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی تو 17ویں ترمیم سے آج بچ جاؤ گے، اس دن نہیں بچ سکتے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے برائی کی تو تمہیں پکڑا جائے گا۔ اب لوگ کھڑے ہیں، 2-4 منٹ کی بات صحیح حدیث سیاستہ میں لوگ کھڑے ہیں، 1,24,000 انبیاء کھڑے ہیں، ہر نبی اپنی امت کو لے کر کھڑا ہے، کسی کے ساتھ 100 ہیں، کسی کے ساتھ 200 ہیں، کسی کے ساتھ 5 ہیں، کسی کے ساتھ 1000 ہیں، اور حضور بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ جب حضور نے دیکھا کہ رب جلال میں ہے، بچے گا کوئی بھی نہیں، تو حدیث میں آتا ہے رب خدا کے عرش کے ایک پائنتی کی طرف حضور سجدے میں چلے گئے۔ ایسا سجدہ کریں گے نہ اولین نے ایسی حمد کی تھی نہ آخرین نے کی۔ رب کریم، یہ صحیح حدیث سیاہ میں موجود ہے، مسلم میں اس کے اشارات ہیں، بخاری میں موجود ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین سب سے پہلے جو کلام کرے گا میدان محشر میں وہ حضور سے ہوگا، اور الفاظ کیا ہوں گے؟ یا محمد ارفع رأسک، صلی اللہ، اے حبیب آپ اپنے سر کو اٹھائیے۔ کیا منظر ہوگا؟ اکاؤنٹیبلٹی، حساب شروع ہے، لوگ کھڑے، 1,24,000 انبیاء اپنی امت اپنے گروہ کو لے کر کھڑے ہیں۔ سرکار سے کہا جائے گا سر اٹھائیے، حضور سر اٹھائیں گے تو اللہ رب العالمین کہے گا قل، آپ کہیے، تسمع، آپ ہی کی سنی جائے۔ قل عربی زبان میں ایک بندے کو کہنے کے لیے کہتے ہیں، قل آپ اکیلے بولو، قلا تم 2 بولو، قلو تم سب بولو۔ آئے 1,24,000 نبی ہیں لیکن بات ایک ہی، اور قل آپ اکیلا بولیں، سبحان اللہ، آپ اکیلا بولیں، تسمع، آپ کے اکیلے کی ہی سنی جائے گی۔ سل، سلو نہیں، سل، آپ اکیلا مانگے ہم سے، تو تھا آپ اکیلے کو ہی دیا جائے گا۔ تیسری بات، اشفاع، سفارش کریں ہم سے آپ اکیلے تو شفاع، صرف تمہاری سفارش سنی جائے گی۔ یہ حدیث سن کر میں حیران ہو گیا، یا اللہ، 1,24,000 کھڑے ہیں، سب کو نہیں کہا جا رہا، صرف حضور سے کہا جا رہا ہے۔ محدث نے لکھا کچھ مقام مصطفیٰ سمجھ میں آیا؟ ہم نے کہا حضور ہم تو کمزور لوگ ہیں، آپ بتا دیجئے۔ فرمایا یہ حضور کو جو کہا جا رہا ہے آپ اکیلے کہیں، اس میں اشارہ تھا کہ سب آ کر اس کو بولو، اور وہ اکیلا ہم سے بولے گا، اور ہم اس کو سنائیں گے، اپنی اپنی باتیں سنتے رہنا۔ سب آ کر ادھر اپنی فریاد کرو، وہ ہم سے اکیلے فریاد کرے گا اور ہم اس کو عطا کریں گے۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہی عشق کے گجرے اور اس عشق کی خوشبو صحیح معلومات سے پیش کر کے، میرے دوستو، اس کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ جو بھر گیا ہوگا اس کی ہم بات نہیں کرتے، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہمارا آسرا ہی رسول اللہ ہے۔ بھیکاری بھی دیکھ کر بھیک مانگتا ہے، اس کو پتا یہ بڑا سخی ہے تو اس کے آگے آوازیں زیادہ لگاتا ہے، تو بس حضور کو مائل بکرم کرے تو رب نے کہہ دیا عزیز علیہ ما عنتم۔ یہ تو میدان محشر میں بھی تمہاری مشقت اس سے دیکھی نہیں جائے گی۔ ہر نبی کے لیے کرسی لگے گی، حضور کرسی پر نہیں بیٹھیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر تشریف لے جائیں گے۔ وہ فرمائے گا حبیب یہ سب سے اونچی کرسی تیری ہے، کیوں نہیں بیٹھتا؟ کہ یا اللہ بیٹھ گیا، میری امت سے تو براہ راست ہوا تو میری امت تو گئی۔ رب فرمائے گا حبیب اگر تیری خوشی یہ ہے تو یہ کرسی بھی تیرے لیے تھے، تو تو دیکھ لے جیسا تو چاہتا ہے ویسے ہی تیری امت کے لیے کر دوں گا۔
ہم تو 2 ٹکے کے نہیں کہ منہ لگائی جائے، وہ رحمت جو مائل ہو رہی ہے وہ واسطہ اور صدقہ ذات مصطفیٰ کا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے میرے دوستو بزرگوں، اس ادب کے دامن کو، تعظیم کے دامن کو نہ چھوڑو، اس کو مناظرے کا موضوع نہ بناؤ، اس سے ڈیبیٹ کا موضوع نہ بناؤ۔ امت کو جوڑنے کا اگر موضوع ہے تو جناب رسول اللہ کی ذات ہے اور آپ کی محبت ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہم نے کہا اس پر ویسے ہی ہمیں عمل کی توفیق دے دے، اور جب تک زندہ رہیں تو ایک ہی شان اور عظمت کے ساتھ زندہ رہیں کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نام۔ یہ غربت امیری سب رہ جائے گی یہیں پر، یہی آزمائش، جس کو دیا وہ بھی آزمایا گیا، جس کو نہ دیا گیا وہ بھی آزمایا گیا، لیکن نسبت حضور کی مضبوطی سے پکڑنی ہے، اور قبر و حشر میں اسی نسبت کا سامع ہونا ہے کہ حبیب ہم تیری امت کے بارے میں سنرضیک، مسلم شریف کتاب الایمان، سنرضیک فی امتک ولا نسوک، جیسا تو چاہتا ہے ویسے ہی تیری امت کے معاملے میں تجھے راضی کروں گا اور تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے بھائیوں نے یہ محفل رکھی ہے، اللہ ان کا رکھنا قبول فرمائے۔ جتنے ذکر خیر جو ہے اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ بزرگ علماء سادات تشریف لائے، آپ نے پورا دن کام کاج کیا اور پھر حضور کی محفل کے میلاد میں آ گئے۔ اللہ صاحب تمام بھائیوں کے کاروباروں کو عافیت والا کرے، نقصان سے، اذیت سے، خطرے سے اللہ محفوظ فرما دے اس محبوب کے ذکر کے صدقے، اور اللہ رب العالمین جل والا بچوں کی خوشیاں عطا فرما دے، ان بچوں کے نصیب اللہ اچھے کر دے، گھر میں اللہ بے رونقیاں ختم کر دے، رونق بنا دے، نظر بد و آسیب و حسد سے اللہ رب العالمین گھروں کو اپنے محبوب کے ذکر کے صدقے اللہ رب العالمین جل وعلا تمام ان برائیوں کو ختم فرمائے۔ اور سب سے بڑی دولت نسبت رسول کی ہے، اور بن دیکھے قبول کرنے کی ہے، بن دیکھے سوچنے کی ہے۔ یہ 40-50 سال صاحب نپٹ جائیں گے، 40-50-20 سال تک بس بن دیکھے سودا کرنا ہے، اور اس پر جو اجر ملنا ہے پھر وہ اربوں سال کا ہے، کھربوں سال کا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان بالغیب، شک اور ڈاؤٹ میں مبتلا ہونے کی بجائے ایسے ہمارے اسلامی بھائی یہ لوگ جو پاکیزہ ذہن کے عاشقان رسول ہیں، ان کے ساتھ جڑ کر اپنے دلوں کے آئینوں کو صاف اور منور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کہا گیا کہ یہ پروگرام ہر دن جاری رہے گا 12ویں شب تک، ماشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد فرصت ملے تو تشریف لائیں اور اس میں شمولیت حاصل کریں اپنے بچوں تک، اور اپنے فیس بک کے ذریعے جو آپ کے ذرائع ہیں حضور کی سیرت کی باتیں، سرکار کے والدین کا ذکر، سرکار کی شانیں، کنز الایمان شریف لے لیں، اس کے آخر میں ساری حضور کی شان کی آیتیں ہیں، روزانہ ایک آیت کریمہ کو آپ اس کا تصویر لے کر نیچے صد اللہ فاضل کا حاشیہ لکھ کر ڈال دیں، اور پھر اوپر لکھیں سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔